نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ عزیز احباب، آج ہمارا ہفت روزہ فضائل و مسائل قربانی کورس کا آج پہلا سبق ہے۔ تمام شرکائے کورس اپنے اس سبق کو توجہ سے سنیں۔ آج کے سبق میں ہم فضائل عشرہ ذی الحجہ کو بیان کریں گے۔ اسلام کے سارے ہی مہینے محترم اور قابل عظمت ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے بعض مہینوں کو خاص فضیلت اور عظمت سے نوازا ہے۔ ان میں سے ہی ایک اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ ہے، جس کا احترام شروع زمانے سے ہی چلتا آ رہا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اس ماہ کو محترم و متبرک سمجھا جاتا تھا، اور لوگ اس ماہ کی عظمت کی وجہ سے قتل و قتال سے باز رہتے تھے۔ یہاں تک کہ دور جاہلیت میں اس ماہ میں کسی کے سامنے کوئی اس کے والد کا قاتل بھی گزرتا تو وہ اس مہینے کی عظمت کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ قرآن مجید میں جن 4 مہینوں کو اشہر حرم قرار دیا ہے، ان میں ایک ماہ ذی الحجہ ہے، اور ذی الحجہ کا پورا مہینہ ہی قابل احترام ہے، لیکن اس کے ابتدائی 10 دن تو بہت ہی فضیلت اور عظمت والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سید الشہور رمضان، کہ مہینوں کا سردار رمضان ہے، اور ان میں عظمت والا مہینہ، حرمت والا مہینہ ذی الحجہ کا ہے۔ حج بھی انہی ایام میں ادا کیا جاتا ہے۔ اس ماہ کی ابتدائی 10 راتیں لیلۃ القدر کا مرتبہ رکھتی ہیں۔ قرآن و حدیث میں عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت و اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، جفت اور طاق کی، اس رات کی جب وہ رات کو چلے۔ اس آیت میں فجر سے مراد صبح اور عشر سے مراد نہر ہے، یعنی ذی الحجہ کا پہلا عشرہ جس میں قربانی کا دن بھی شامل ہے، اور وتر سے مراد یوم عرفہ یعنی 9ویں ذی الحجہ، اور شفع سے مراد 10ویں ذی الحجہ ہے۔ یہ تفصیل شعب الایمان کے اندر بھی لکھی گئی ہے۔ اللہ جل شانہ کی عبادت و بندگی اور حسن عمل کے لیے عشرہ ذی الحجہ سے بہتر کوئی زمانہ نہیں۔ یہ وہ خاص عشرہ ہے جس میں کیا جانے والا عمل اللہ رب العزت کو بے حد محبوب ہے اور اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ در منصور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ عشرہ ذی الحجہ سے مراد اور وتر سے مراد یوم عرفہ اور عشر سے مراد پورا 10 دن ہیں۔ عشرہ ذی الحجہ یہ تمام سال کے دنوں میں سب سے افضل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو نیک عمل جتنا ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں محبوب ہے اتنا کسی اور دنوں میں نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ عز و جل کے نزدیک کوئی عمل زیادہ پاکیزہ اور اجر و ثواب کے اعتبار سے زیادہ عظیم نہیں ہے۔ اس نیک عمل کے مقابلے میں جس کو انسان ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں کرتا ہے، عرض کیا گیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی افضل نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اس سے افضل نہیں ہے، سوائے اس آدمی کے جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلا پھر ان میں سے کوئی چیز بھی واپس لے کر نہ آئے، یعنی سب اللہ کے راستے میں قربان کر دے اور خود شہید ہو جائے۔ یہ ان دنوں کے نیک عمل سے بڑھ کر اور بہتر ہے۔ اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ داخل ہو جاتا تھا تو انتہائی جد و جہد کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ بعض اوقات اس کی قدرت بھی نہیں ہوتی تھی، یعنی اتنی کوشش کیا کرتے تھے، اپنی وسعت سے بڑھ کر وہ کوشش کیا کرتے تھے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں میں اپنے چراغ نہ بجھایا کرو، یعنی رات میں قیام اور قرات کا اہتمام کرو۔ آپ کو ان ایام میں عبادت بہت پسند تھی اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے خادموں کو اٹھایا کرو تاکہ وہ سحری کریں اور عرفہ کے دن بھی روزہ رکھیں۔ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت قرآن مجید میں بھی بیان کی گئی، حدیث مبارکہ میں بھی بیان کی گئی۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ کے ایک دن کا روزہ یہ 1 سال کے روزوں کے برابر اور 1 رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ اللہ رب العزت اپنی مخلوق پر اپنی رحمت کے نفحات جھونکے بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ نفحات یا تو زمانی ہوتے ہیں یا مکانی ہوتے ہیں۔ نفحات مکانی یعنی کسی مکان کی وجہ سے اللہ رب العزت کی رحمت اللہ کی مخلوق پر نازل ہو، جیسا کہ مسجد حرام ہے، بیت اللہ کی رحمت ہے، مسجد حرام کی وجہ سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ دیکھا نہیں حدیث مبارکہ میں آیا کہ جو شخص مسجد حرام میں 1 نماز پڑھے وہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اور پھر مسجد حرام میں باقی جگہیں بھی ایسی ہیں کہ جو جگہیں فرمایا کہ افضل اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی توجہ کے مرکز ہیں، جیسے مقام ابراہیم ہے، ملتزم ہے اور صفا مروہ کا مقام ہے۔ تو یہ سارے مقام ایسے ہیں کہ جہاں اللہ رب العزت کی رحمت ہوتی ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، عبادتیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے مسجد نبوی ہے کہ مسجد نبوی میں 1 نماز پڑھنے کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہے۔ مسجد بیت المقدس ہے اور باقی ساری مساجد ہیں، یہ اللہ رب العزت کی رحمت کا منبع ہے، یہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت اپنی رحمت کے نفحات امت پر زمانے کے اعتبار سے بھی بھیجتے مخلوق پر زمانے کے اعتبار سے بھی بھیجتے رہتے ہیں۔ مثلا رمضان المبارک کا مہینہ، رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے ذی الحجہ کے یہ پہلے 10 دن، اور حضرت علماء نے فرمایا کہ رمضان المبارک اور ذی الحجہ کے 10 دن میں ایک فرق ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں، البتہ عشرہ ذی الحجہ میں شیاطین کو نہیں جکڑا جاتا، بلکہ وہ اپنی ترتیب پر اور اپنے معمول پر کام کرتے ہیں، لیکن ایام معمول کے مطابق گزرتے ہیں، اور ان ایام کی فضیلت رمضان المبارک کے برابر ہے، ان سے کم نہیں ہے۔
تو اس لیے اللہ رب العزت ہمیں ان 10 دنوں میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس کے اندر ہم یہ بتائیں گے کہ ان 10 دنوں میں ہمیں کیا عبادات کرنے چاہیے، ہمارا معمول کیا ہونا چاہیے۔